بات چیت ہو رہی تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دی گئی۔ یہ باران رحمت انشاءاللہ عزیز علم کی رحمت اور وقار و عزت کی رحمت میں تبدیل ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ملک میں وقار اور عزت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو باصلاحیت بنانا ہوگا تاکہ آپ دوسروں کی ضرورت بن جائے۔ اور انسان جب دوسروں کی ضرورت بن جاتا ہے تو اس کی اوبھگت ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور اس کے وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قادری یونیورسٹی کی جو پلاننگ ہے وہ یہی ہے کہ بہت بڑی زمین پر جہاں پر ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور ہماری بچیاں بھی وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حجاب کے دائرے میں تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے کہ جب یہ یونیورسٹی علماء کرام کے زیر اثر ہوگی، سرپرستی میں ہوگی، تو وہاں جو بچے اور بچیاں اصل تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے یا ہوں گی، دین کا مزاج بھی ان کے اندر ہوگا، اسلامی تہذیب و تمدن کی پاسداری کا جذبہ بھی ان کے اندر ہوگا۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان رہیں، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط رہیں، عمل کے اعتبار سے مضبوط رہیں، اور اصلی تعلیم میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ابھی الیکشن کا موقع ہے، اس لیے یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ہمیں انتخابات کو ایک ملی ذمہ داری کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ ہم پہلو تہی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، میدان کے کنارے کھڑے ہوں گے تو کنارے لگا دیے جائیں گے۔ میدان میں اترنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، نتیجہ اس کا جو بھی ہو، لیکن ہمیں ملی ذمہ داری کے طور پر انتخابات کو دیکھنا ہے۔ جب تاریخ و انتخاب کی آپ خود بھی جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے، اپنے احباب کو لے کے جائیں، مسجدوں میں یہ اعلان ہو، مدرسوں میں اعلان ہو، ایک تہوار ہو جائے وہ انتخابات کے حوالے سے۔ آپ جسے اپنے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ملت کے لیے بہتر سمجھتے ہو، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ابھی میں بدرپور گیا تھا، اور اس سے پہلے ہزاری باغ میں بھی یہ بات میں نے کی ہے کہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر آپ مشکل میں کسی کے کام آئیں تو اس کے دل میں نرم گوشہ آپ کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مذہب کچھ بھی ہو، اس کا دین کچھ بھی ہو، لیکن اگر مشکل وقت میں آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، اس لیے ہمارا مزاج یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب کوئی نمائندہ جسے آپ پسند کرتے ہو کھڑا ہو تو وفود کی شکل میں مسجد کے جو امام ہیں 3-4 لوگوں کو لے کے جائیں، کبھی مدرسے کی انتظامیہ جائے اور ملاقات کریں اور یہ کہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں بتائیں۔
ایک تسلسل ہونا چاہیے. اگر 20-25 دن کا یہ کمپین ہے تو ہر دوسرے دن تیسرے دن صبح شام کو کوئی نہ کوئی ہمارا اس سے ملاقات کرے. اس سے ہوگا یہ کہ اگر وہ جیت جاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ ہوگا. یاد رکھیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکیں. 5 سال تک ہم کو ان کی ضرورت رہتی ہے اور 5 سال کے بعد جب الیکشن کا وقت آتا ہے 1 مہینے کے لیے تو ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے. اگر اس 1 مہینے آپ نے ان کی ضرورت میں اپنا حصہ ڈالا تو آنے والے 5 سال میں یقین کامل ہے کہ ہماری ضرورتوں میں وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں. ہم سیاسی اعتبار سے دور رہ کے اپنی قوم کو مضبوط نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکالیں اور انتخابات کی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں. عزیزان ملت اسلامیہ 4 سال 11 مہینے آپ کے اپنے لیے ہے. اس درمیان آپ اپنے آپ کو مستحکم کریں, اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں اور یہ 1 مہینہ جو آتا ہے اس میں سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. یہ پیغام ہے جو ہم لے کے چلے ہیں. یاد رکھیں صرف ٹیلنٹ اور تعلیمی اعتبار سے اگر آپ مضبوط ہوتے ہیں تو وقار آپ کو نہیں ملے گا جب تک سیاسی اعتبار سے بھی اثر و رسوخ کرتے ہیں. آپ نہ بھولیے قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان وہ میدان سیاست میں بھی تھے اور نہیں بھی. اس حیثیت سے تھے کہ اثر و رسوخ تھا. بہار سے لے کے اس وقت جھارکھنڈ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی. دوبارہ پھر جب اقتدار پہ آئی تو اس وقت حضرت علامہ اثر الحق یہ راجستھان سے تعلق رکھتے تھے. ان کو اور ابو دونوں کو اندرا گاندھی نے راجیہ سبھا کی سیٹ دی تھی. حضرت علامہ اثر الحق صاحب نے تو سیٹ لے لی, ابو نے نہیں لی. ایک مزاج تھا ابو کا, وہ چاہتے یہ تھے کہ قوم سیاسی اعتبار سے مضبوط ہو لیکن اپنا عالمانہ وقار بھی وہ سلامت رکھنا چاہتے تھے, قائدانہ کردار بھی وہ سلامت رکھنا چاہتے تھے, مدارس کی دنیا سے بھی اپنا تعلق رکھنا چاہتے تھے اور اہل حق کے احقاق کے لیے وہ اپنا دامن بچا بچا کے چلتے رہے. لیکن انہوں نے کوئی سیٹ لی ہو یا نہ لی ہو, اتنا ضرور واضح ہو جاتا ہے کہ سیاست سے کنارہ کش نہیں تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ قائد اہل سنت کا پیغام ہے کہ علمی اعتبار سے آپ بلندی پہ پہنچے اور سیاسی اعتبار سے بھی اپنا اثر و رسوخ قائم رکھیں. قدم قدم پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے اداروں کو بچا سکیں, اپنی مساجد بچا سکیں, قبرستان اور عیدگاہ بچا سکیں, اپنی شناخت بچا سکیں, اپنا دین بچا سکیں, اپنی تہذیب و تمدن بچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق بخشے کہ آپ دینی اعتبار سے بلند ہو, دنیاوی اعتبار سے بلند ہو اور دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے سرخرو ہو. مجھے بتایا حضرت مولانا ثناء اللہ اظہر صاحب نے کہ غالباً اس ادارے کی بنیاد بھی والد گرامی علیہ رحمۃ الرضوان رکھی. بتائیے ان کو وصال کیے ہوئے آج
22 سال ہو گئے، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ کیسی دیوانگی تھی، کیسی تڑپ تھی۔ کتنے ادارے ایسے ہیں والد گرامی کی کوششوں سے معاورے وجود میں آئے دن پتہ چلتا رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین کا تڑپ ان کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، مسلک کا تڑپ ان کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ یقیناً دنیا بھی ہماری ہوگی اور عقبہ بھی ہمارا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔